آج اس لیکچر میں ہم توشخانہ کیس ہے جو خان صاحب کے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے توشخانہ کیس، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ توشخانہ جو کیس ہے یہ کیا ہے، اور توشخانہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کو آج اس لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا یہ جان لیتے ہیں کہ جو توشخانہ کا ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جو توشخانہ کا جو ورڈ ہے ایکچولی یہ پرشین زبان کا ورڈ ہے، اور کامنلی جو ساؤتھ ایشین کی جو لینگویجز ہے یعنی اردو ہے، ہندی ہے، اس میں موسٹلی جو ہے نا یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ جو ٹرم ہے توشخانہ کا، اس کو اگر انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریجر، یعنی خزانہ۔ اور یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جو ویلیبل آئٹمز ہوتا ہے، یعنی منی ہوا، جو پیسے ہوئے، سونا ہوا یا گفٹس ہوئی، لیکن وہ قیمتی ہو، جو قیمتی اشیاء ہوتا ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے قیمتی اشیاء کو، اس جگہ کو توشخانہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توشخانہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کنٹری کے جو آفیشلز ہوتے ہیں، جو منسٹرز ہوتے ہیں یا جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، یہ جب دوسری ممالک میں چلے جاتے ہیں، جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے جہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ ہوسٹ کنٹری کیا کہتے ہیں، ایک اخلاقی طور پہ ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے، وہ ان آفیشلز کو اپنی طرف کے کچھ تحائف دیتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف کیا دیتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں ان آفیشلز کو۔ اور یہ جو گفٹس ہے، یہ دینے کا جو طریقہ ہے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے، ٹریڈیشنلی ایک طریقہ ہے جو آ رہا ہے۔ اور یہ جو گفٹس ہوتے ہیں، جن کو یہ جو گفٹس ان آفیشل کو دیے جاتے ہیں، یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور بہت یونیک ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہے کہ جو بھی آفیشل باہر چلا جاتا ہے، کہ کوئی بھی ملک ان کو کہہ دیتا ہے، اگر کوئی گفٹ دیتا ہے تو اس پہ ضروری ہے، اس شخص پہ، اس آفیشل پر یہ لازم ہے کہ وہ انڈیویجول اس گفٹس کو کیا کرے، توشخانہ میں اس کو جمع کرے، یہ ضروری ہے ان پہ۔ اور پاکستان میں جو توشخانہ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ 1974 میں قائم ہوا۔ اب اس ڈپارٹمنٹ نے کچھ رولز بنائے توشخانہ کے لیے۔ اس میں پہلا رول یہ ہے، اس رول کے مطابق ہر شخص جو بھی آفیشل ہے، اگر وہ باہر چلا جاتا ہے اور ان کو کوئی گفٹ ملتا ہے، تو ایٹ ایوری آفیشل مسٹ سبمٹ دیئر گفٹس ٹو توشخانہ، تو اس ہر آفیشل پہ یہ لازم ہے اور اس پہ ضروری ہے یہ کہ وہ جو گفٹس ان کو ملتے ہیں وہ توشخانہ میں جمع کرے۔ یہ کیا، یہ رولز ہے اس توشخانہ ڈپارٹمنٹ کا۔ اب اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے آفیشل کہ میں اس گفٹ کو ریٹین کرنا چاہتا ہوں، تو اس ریٹین کے لیے بھی دیر سم رولز ٹو ریٹین گفٹس فرام توشخانہ۔ توشخانہ سے گفٹ کو ریٹین کرنے کے لیے، یعنی اپنے پاس اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس گفٹ کو اپنے پاس رکھوں، تو اس کے لیے بھی کچھ رولز ہے۔ رولز یہ ہے، اب دا ایویلویشن آف گفٹ ایز لیس دین 30K، اگر کسی گفٹ کا جو قیمت ہے وہ 30,000 سے کم ہے، دین گفٹ ریٹین وداؤٹ فیئنگ، تو آپ اس گفٹ کو بغیر کسی ادائیگی کی، کسی پیسے کی ادائیگی کی، آپ اپنے پاس اس گفٹ کو رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا اگر قیمت 30,000 سے 30K سے وہ کم ہو۔ اب گریٹر دین 30K، اگر اس کی قیمت 30,000 سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ایسا تھا کہ 2018 سے پہلے، جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے 20% ادائیگی کرنی ہوگی توشخانہ میں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک گفٹ آپ کو ملا ہے وہ 1,00,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے کا ہے، تو 1,00,000 روپے میں آپ 20% ادا کرو گے توشخانہ میں، یعنی 1,00,000 میں سے اگر آپ رکھنا چاہتے اس 1,00,000 کا گفٹ ہو، تو 20,000 روپے جو ہے نا وہ آپ نے ادا کرنے ہوں گے، توشخانہ میں جمع کرنے ہوں گے۔ لیکن جب 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی تو اس کو 20% سے بڑھا کر وہ 50% رکھ دیا، یعنی اگر ایک گفٹ آپ کو ملا ہے اور اس کی ایویلویشن جو قیمت ہے وہ 1,00,000 ہے، تو آپ نے 50% یعنی 50% جو ہے نا وہ توشخانہ میں جمع کرنا ہوگا، یعنی 1,00,000 میں سے 50,000 روپے جو ہے نا آپ نے جمع کرنے ہوں گے توشخانہ میں، تب آپ اس گفٹ کو کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنے پاس اس گفٹ کو رکھ سکتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں تو خان صاحب کو ڈیفرنٹ گفٹس ملے تھے، جس میں ایک ویلیبل واچ جو کروڑوں روپوں کی تھی، جو کہ گفٹ کی تھی سعودی پرنس محمد بن سلمان نے۔ اس طرح اس میں پین شامل تھی، رولیکس تھی، اور مینی مور، بہت سارے گفٹس تھے جو کہ خان صاحب کو ڈفرینٹ کنٹری کے لوگوں نے دیے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا، صرف خان صاحب کو نہیں بلکہ بہت سارے جو بھی آفیشل تھے ہمارے، بہت سارے آفیشل کو یہ توشخانہ اور گفٹس ملے تھے، جس کا ریکارڈ حکومت پاکستان نے 21 سالہ ریکارڈ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آفیشل کا وہ جو ہے نا ایشو کیا ہے۔
21 ایئرس کا ریکارڈ جن نے جو توشخانہ ہے وہ لیا تھا، گفٹ دیا تھا، گفٹ مختلف ممالک سے لیا تھا، اس کا ریکارڈ حکومت پاکستان نے ایشو کیا ہے۔ اب خان صاحب کو جو گفٹس ملی، خان صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے تو گفٹس ریٹین بھی کی اور جو قیمت تھا پرسنٹیج وہ بھی خان صاحب نے ادا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ قیمت ادا نہیں کی، قیمت بھی پے کیا خان صاحب نے، بٹ ڈونٹ ڈکلیئر دا گفٹس۔ لیکن غلطی یہ کی کہ ان گفٹس کو جو خان صاحب نے ریٹین کیا تھا اس کا ڈکلیریشن خان صاحب نے نہیں کیا، یعنی ان گفٹس کو جو خان صاحب نے اپنے پاس رکھی تھی اس کا ڈکلیریشن خان صاحب نے وہ نہیں کیا۔ یہ غلطی ہوئی خان صاحب سے۔ اب جب خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جب ان گفٹس کو بھیجا تو اس کی جو ریونیو آئی، یعنی جو پیسے خان صاحب کو ملے وہ بھی اللیگل ہو گئی، اور ان پیسوں کو بھی جو اس گفٹس کو بیچنے سے خان صاحب کو ملی ان کو بھی خان صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب جب جج نے اب ڈکلیریشن کیا اس پہ، جج نے یہ ڈکلیریشن خان صاحب کو دی کہ جو پام خان صاحب کو 2021 کا ECP کا ملا تھا اس میں خان صاحب نے جو ڈکلیریشن کی تھی ان گفٹس کے بارے میں وہ غلط تھی، یعنی غلط انفارمیشن، غلط ڈکلیریشن خان صاحب نے کی تھی۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب نے کرپشن کر کے جو قومی خزانہ ہے اس سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا اور اس سے کرپشن کی۔ اس نے یہ بھی کہا جج صاحب نے کہ جو ریٹین گفٹ خان صاحب نے کی نہیں، جو گفٹ خان صاحب نے اپنے پاس رکھی اس کے بارے میں خان صاحب نے غلط انفارمیشن اور غلط ڈکلیریشن دی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا کیا ہے، ایک بے ایمان اور یعنی ایماندار انسان نہیں ہے۔ تو یہ تھا وہ ٹوٹل کیس جو جج نے اپنے ڈکلیریشن، اور یہ تھا جج کا ڈکلیریشن جو خان صاحب کے اوپر تھا کہ خان صاحب نے اصل میں جو گفٹس لیے تھے اس کے بارے میں جو ڈکلیریشن خان صاحب نے جو ECP فارم میں دیا ہے وہ کیا ہے، وہی غلط ہے۔ تو یہ تھا وہ ٹوٹل کیس توشخانہ کی۔